کشمیر اگر انڈین نیشنل کانگریس اور پنڈت نہرو نے برطانیہ میں کرشنا مینن کے تعاون سے انڈین لیگ اور فیبین سوسائٹی کی مدد سے پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے آخری دنوں میں برطانوی وزیر اعظم کیلمنٹ ایٹلی پر دباؤ ڈال کر وائسرائے ویول کو ہٹوا کر وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برصغیر میں نہ لایا ہوتا، اگر ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں سر سائرل ریڈ کلف جو کہ اس سے پہلے ایک بار بھی برصغیر نہ آیا تھا اس کو سرحدیں بنانے کے لیے مقرر نہ کروایا ہوتا، اگر پنڈت جواہر لال نہرو اور کانگریس کے دباؤ میں آ کر برطانوی سرکار بالخصوص لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وہ 17 مئی کا پلان امینڈ کر کے 3 جون پلان کے نام سے نہ دیا ہوتا اور اس میں موجود وہ کلاس جس میں آزاد ریاستوں کا یعنی کہ نوابی ریاستوں کو اختیار تھا کہ وہ آزاد رہ سکتی ہیں، یہ حق نہ چھینا ہوتا، اگر ہندوستان کو کشمیر سے ایک بھی زمینی سرحد نہ ملنے کے باوجود غیر فطرتی طور پر مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور کی 3 تحصیل دے کر بھارتی فوجیوں کو براہ راست کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ نہ دیا ہوتا، اگر یہ سیاسی سازشیں نہ کی ہوتی تو کشمیر کا مسئلہ آج اس سنگین صورتحال میں نہ ہوتا، برصغیر کی زمین آج بھی امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کی علامت بن سکتی تھی، لیکن فیصلے وقتی مفادات اور طاقت کے دباؤ میں کیے گئے جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نور چہر۔ آج میں آپ کو تاریخ کے ایک ایسے موضوع پہ دھیان دلوانا چاہوں گا جس موضوع پر ہمارے ہاں یا تو بہت کم کام کیا گیا ہے یا پھر اگر تھوڑا بہت کیا بھی گیا ہے تو وہ بھی امپارشل ہوئے بغیر۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کشمیر کے مسئلے پر بات ہوتی ہے یا پھر کوئی نوجوان کسی کیس اسٹڈی پہ کام کرتا ہے تو عموماً یہ نیریٹو سامنے آتا ہے کہ آزادی کے وقت کشمیر کے راجہ ہری سنگھ آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن مجاہدین کے خوف سے اس نے ہندوستان کو منتیں کی کہ مجھے مجاہدین سے بچاؤ، جس پر انڈیا نے مجبوراً انسانیت کے ناطے مہاراجہ کی مدد کی۔ اتنا اچھا رویہ دیکھ کر اسے ریکویسٹ کی کہ آپ کشمیر کو انڈیا میں شامل کرو، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے اور ہندوستانی نیریٹو ہے جسے وہ شروع سے آج تک اپنی فلموں، لابنگ، تھنک ٹینک کے ذریعے کرتا آیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کے وقت برطانوی، نہرو اور کانگریسی گٹھ جوڑ نے کیسے پورے سسٹم کو ہیک کر کے کشمیر اور باقی ریاستوں سے آزادی کا حق چھینا، جس کی وجہ سے آگے چل کر بھارت اور پاکستان کے درمیان 5 سے زیادہ جنگیں ہوئی اور آج بھی کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بھارت بالخصوص نریندر مودی کی انتہا پسند سیاست کی وجہ سے اسٹیک پر ہے۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ اس پورے ڈیبیٹ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ علم ضرور ہونا چاہیے کہ برطانیہ کا پاکستان اور ہندوستان کو آزادی دینا دراصل ان کی کوئی دلی خواہش نہیں تھی، بلکہ پہلی جنگ عظیم اور 1920 اور 1930 کی دہائی میں آئے گریٹ ڈپریشن اور بالخصوص دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی کمزوریوں اور اندرونی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ شدید معاشی بحران، قرضوں کے بوجھ اور صنعتی کمزوریوں میں گر چکا تھا، جس سے اس کی عالمی حیثیت نمایاں طور پر کمزور ہو گئی تھی۔ اسی دوران برطانیہ کے اپنے شہروں لندن، لیورپول، گلاسگو، برمنگھم اور نارتھ آئرلینڈ کے کئی شہروں میں ہڑتالیں، عوامی احتجاج اور فسادات نے حکمرانوں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ خوراک کی قلت، مہنگائی اور بے روزگاری نے ان شہروں میں مسلسل بے چینی پیدا کی، جس سے داخلی استحکام بری طرح متاثر ہوا۔
برطانوی قیادت کو خدشہ تھا کہ اگر اندرونی بحالی پر توجہ نہ دی گئی تو خود برطانیہ سیاسی انتشار اور معاشی بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی حالات میں برصغیر جیسے وسیع علاقے پر طاقت سے حکومت برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اسی لیے برصغیر کی ریاستوں کو آزادی دینا کوئی جذباتی یا دلی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ عملی ضرورت بن گیا تھا۔ برطانیہ نے بات چیت کے ذریعے اقتدار منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔ پہلی بار سن 1945 میں شملہ کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور برطانوی حکام نے عبوری حکومت پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں 1946 میں مارچ سے جون تک کیبنٹ مشن کے مذاکرات ہوئے۔ نہرو اور گاندھی متحدہ ہندوستان یعنی اکھنڈ بھارت کے حامی تھے، جو آج ہم بھارت میں نریندر مودی کا نیریٹو دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناح کو صرف گورنر جنرل بننا تھا، اسی لیے وہ برصغیر کی تقسیم کا سبب بنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ قوموں کو اپنی پہچان کا حق ملنا چاہیے، جبکہ کانگریس، نہرو اور گاندھی کا خیال تھا کہ برصغیر اکھنڈ بھارت ہے اور قوموں کی پہچان سے زیادہ بھارتی اکھنڈتا اہمیت رکھتی ہے۔ گاندھی اور نہرو کی دلی کیفیت تک یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر اس وقت کے حالات کے مطابق یا جو کہ آج ہم RSS اور BJP کی نفرت کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں جناح کی دور اندیشی کا آج احساس ہوتا ہے کہ واقعی مسلمان یا آج کل خالصتان کے سکھ کبھی بھی ہندوستانی بالادستی میں نہیں رہ سکتے۔ اسٹینلی والپرس اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ جناح نے وائسرائے ویول کے سامنے واضح طور پر کہہ دیا تھا ریاستوں کا مستقبل ان کے پرانے معاہدات کے مطابق ہوگا، وہ چاہیں تو آزاد رہیں، وہ چاہیں تو کسی ملک میں شمولیت اختیار کریں، کیونکہ برطانوی تسلط سے پہلے وہ ریاستیں بالکل آزاد تھیں۔ جناح نے تینوں فریقین پر واضح کیا کہ برطانوی بالادستی کے ختم ہونے کے بعد ریاستوں کو وہ خود مختاری حاصل رہے گی جو بین الاقوامی قانون انہیں دیتا ہے، کیونکہ برطانوی تسلط ختم ہونے کے بعد وہ انٹرنیشنل لا کے تحت از خود آزاد ہو جائیں گی، جبکہ کانگریس خاص طور پر نہرو اس کے سخت خلاف تھے۔ دوسری بات، جب 1946 میں اپریل سے مئی میں کابینہ مشن کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح، پنڈت نہرو، مہاتما گاندھی اور لارڈ ویول کے درمیان کئی اہم ملاقاتیں ہوئیں، اس بار بھی قائد اعظم کی رائے صاف تھی کہ آزادی کے بعد ریاستیں خود مختار ہوں گی کہ وہ کون سا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ وائسرائے لارڈ ویول بھی اس اصول پر متفق تھے۔ دوسری جانب پنڈت نہرو کا خیال تھا کہ اگر ریاستوں کو آزادی کے اختیارات دیے گئے تو ہندوستان بکھر جائے گا۔ انہیں ڈر تھا کہ سینٹرل ہندوستان یعنی CP سے چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر آزادی مانگیں گی اور ان سبھی آزاد ریاستوں کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اسے ڈر تھا کہ حیدرآباد یا بھوپال جیسی بڑی مسلم اکثریتی یا نیم خود مختار خطے ہندوستان کے اندر از خود مختار جزائر بن جائیں گے۔ پنڈت نہرو جانتے تھے کہ جب تک لارڈ ویول عہدے پر موجود رہے گا ریاستوں کو آزادی کی شک برقرار رکھی جائے گی اور کانگریس کا خواب مکمل متحدہ ہندوستان خواب بھی رہ جائے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وائسرائے ویول کو ہٹانا ضروری ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب نہرو نے لندن میں اپنے سب سے طاقتور لابنگ قوت کو استعمال کیا، کرشنا مینن۔ کرشنا مینن اس وقت لندن کے کئی بااثر سیاسی تنظیموں میں سرگرم تھے۔ کرشنا مینن، نہرو دونوں UK کی طاقتور دو سیاسی تنظیمیں جس میں انڈین لیگ اور فیبین سوسائٹی کے ممبر تھے، اور اس وقت برطانوی لیبر پارٹی اور برطانوی وزیر اعظم کیلمنٹ ایٹلی کو حکومت بنانے میں فیبین سوسائٹی اور انڈین لیگ کی سپورٹ حاصل تھی۔
कृष्णा मेनन ने फेबियन सोसाइटी की प्रेसिडेंट एनी बसांत और मीडिया ग्रुप्स के थ्रू नेहरू का मौक़िफ़ बरतानवी सियासी अशराफिया तक बड़े ज़ोर से पहुंचा। उनका मौक़िफ़ साफ था कि अगर वायसराय वेवल को बरकरार रखा गया तो हिंदुस्तान बिखर जाएगा। वो रियासतों की हक़ आज़ादी की हिमायत करता है जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, इसलिए वेवल को हटाना फ़ौरन ज़रूरी है। फेबियन सोसाइटी जो लेबर पार्टी पर गहरा असर रखती थी, उसने जल्द कांग्रेस का मौक़िफ़ कबूल कर लिया। कृष्णा मेनन ने इंडियन लीग के प्लेटफॉर्म से एटली हुकूमत, बरतानी पार्लियामान और लेबर पार्टी के बैक बेंचर्स पर दबाव डाला कि वेवल नाकाम हो चुका है। वो कांग्रेस जिसने दूसरी जंग अजीम में बरतानिया का मुकम्मल साथ दिया था, उसके साथ तसादुम पैदा कर रहा है और रियासतों के मामले में बरतानवी मफाद के खिलाफ काम कर रहा है और उन मुसलमान रहनुमाओं की बात सुन रहा है जो पहले 1857 में बरतानिया के खिलाफ म्यूतनी का सबब बने और बाद में सुल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए खिलाफत मूवमेंट जैसी तहरीकें चलाते रहे। ये वो बयानिया था जिसने लंदन में माहौल बदल दिया और बरतानवी हुकूमत ने बिलाखिर कांग्रेसी लॉबिंग के सामने सर झुका दिया। आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वज़ीर आज़म कैलमेंट एटली ने फरवरी 1947 में आज़ादी के प्लान से सिर्फ 2 माह पहले हैरानकुन तौर पर ऐलान किया कि लॉर्ड वेवल को ओहदे से हटाकर लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय मुकर्रर किया जाए। ये फैसला इतना फौरी और यकदम था कि खुद वेवल भी हैरान रह गए। इसी फैसले के साथ रियासतों के मुस्तकबिल की सियासत मुकम्मल तौर पर कांग्रेस के हक में तब्दील हो गई। वायसराय माउंटबेटन के हवाले से कई बातें तारीखी तौर पर लिखी हुई हैं। वो नेहरू के करीबी दोस्तों में थे। एंड्रयू लोनी अपने किताब दी लाइव्स एंड लव्स ऑफ एडविना एंड डिकी माउंटबेटन में लिखते हैं कि एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एडविना ने माउंटबेटन को नेहरू की बातों को अक्सर मानने पर राजी करती रही। माउंटबेटन को भी डर था कि रियासतों की आज़ादी का रास्ता बंद करना होगा वरना कांग्रेस ताउन नहीं करेगी और उसे बरतानवी तकसीम का अमल मुकम्मल करने में तकलीफ होगी। इसलिए माउंटबेटन ने 11 मई से 14 मई तक शिमला में एक खुफिया मुलाकात बनाई। ये वाक़या तारीख के निहायत अहम वाक़यात में से एक है, मगर तारीख की किताबों में इसका बहुत कम जिक्र हुआ है। मुलाकात के शुरा में लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। लैरी कोलन अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन के असिस्टेंट लॉर्ड इसमे उन्हें कहा कि सर आप जना को भी इस मुलाकात के लिए बुला लें तो बेहतर होगा, लेकिन उसने जना के नाम पर इनकार कर दिया। मुलाकात का मौजू था कि इस 17 मई का जो इब्तिदाई मसौदा है जो कि नेहरू की मुलाकात के बाद एडिट करके 3 जून प्लान के नाम से दिया गया। उस इब्तिदाई मसवदे में वो क्लास या शिक मौजूद थी जिसे लॉर्ड वेवल बरकरार रखना चाहते थे। ये क्लास थी कि नवाबी रियासतें चाहे तो मुकम्मल खुदमुख्तियार रह सकती है। नेहरू ने इस शिक को देखते ही शदीद रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने उसे माउंटबेटन की सियासी खुदकशी करार दिया, कहा कि हिंदुस्तान की वहदत टूट जाएगी और माउंटबेटन को साफ अल्फाज में कहा ये शिक कांग्रेस और उसे किसी सूरत कबूल नहीं है और इसे हर हाल में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। लॉर्ड माउंटबेटन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वीपी मेनन जो कि सरदार पटेल के बहुत करीबी दोस्त थे, उसने भी नेहरू की हिमायत की और कहा कि आज़ाद रियासतें बरतानिया के लिए भी ख़तरा बन सकती हैं। जनूबी एशिया में मिनी स्टेट बरतानवी स्ट्रेटजी के खिलाफ है और यह खिता दोबारा आलमी ताकतों का मैदान बन जाएगा। नेहरू के दबाव और कांग्रेस के मौक़िफ़ के सामने माउंटबेटन ने 17 मई के प्लान की इब्तिदाई मसौदे से रियासतों की मुकम्मल आज़ादी का शिक
ختم کر دیا۔ اب ریاستوں کے لیے صرف دو راستے رہ گئے، ہندوستان سے الحاق یا پھر پاکستان سے۔ تیسرا راستہ جو ہر بین الاقوامی قانون سے ان کا حق تھا، آزادی، مکمل طور پر بند کر دیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ہندوستان کی پوری سیاست کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یوں برصغیر کے 560 ریاستوں کا مستقبل دراصل چند ملاقاتوں، دباؤ اور پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں طے ہوا، نہ کہ ان آئینی اصولوں کے مطابق۔ کانگریس اور برطانوی گٹھ جوڑ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جب 1947 میں برصغیر کی تقسیم کا وقت آیا تو برطانیہ کی حکومت نے سر سائرل ریڈکلف کو پنجاب اور بنگال کی سرحدی کمیٹی کے صدارت کے لیے مقرر کیا۔ ریڈکلف اس سے پہلے کبھی بھارت نہیں آئے تھے، نہ ہی انہیں ہندوستان کی جغرافی، سیاست، سماجی حالات کا علم تھا۔ اکثر یہ نیریٹو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے کہ انہیں اس لیے منتخب کیا گیا کہ وہ کسی بھی ہندوستانی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور اس کا فیصلہ زیادہ غیر جانبدار ہو۔ لیکن جب ریڈکلف برصغیر پہنچے تو اسے محض 5 ہفتوں میں انتہائی پیچیدہ کام مکمل کرنا تھا۔ انہیں نقشے، مردم شماری کے اعداد و شمار اور کمیٹی کے ماہرین کی رائے فراہم کی گئی تاکہ وہ تقسیم کے لیے سرحدیں طے کر سکیں۔ لیکن اس نے ضلع گرداسپور کے بارے میں ایک سب سے زیادہ متنازع فیصلہ کیا۔ یہ ضلع کشمیر تک زمینی راستہ فراہم کرنے کی وجہ سے اس وقت انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ 1941 کے مردم شماری کے مطابق ضلع گرداسپور ایک مسلم اکثریتی ضلع تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق تحصیل بٹالہ مسلم اکثریتی تحصیل تھی، تحصیل گرداسپور بھی مسلم اکثریتی، تحصیل شکر گڑھ مسلم اکثریتی، صرف تحصیل پٹھان کوٹ جس میں ہندو سکھ اکثریت میں تھے۔ یوں دیکھا جائے تو چاروں تحصیلوں میں 3 تحصیلیں مسلم اکثریت والی تھی۔ مسلم اکثریتی ضلع ہونے کے باوجود سر سائرل ریڈکلف نے ایک متنازع فیصلہ دے کر ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں ہندوستان کو دے دی، جبکہ صرف 1 تحصیل شکر گڑھ پاکستان کو دی۔ اگر صرف تحصیل پٹھان کوٹ کو انڈیا کو دیا جاتا تو بھی کشمیر کے ساتھ انڈیا کی کوئی باؤنڈری نہیں لگتی، مگر بٹالہ اور گرداسپور دے کر اس نے انڈیا کو براہ راست کشمیر سے ملا دیا۔ یہ فیصلہ آج بھی متنازع سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے ہندوستان کو کشمیر تک واحد زمینی راستہ فراہم کیا۔ کانگریس اور نہرو نے جب یہ ساری چیزیں اپنے حق میں کر دی تو اب ان کے پاس صرف ہری سنگھ کو منانا تھا۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد ریاست جموں اور کشمیر ایک غیر معمولی سیاسی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ ابتدا میں نہ پاکستان میں الحاق کرنا چاہتے تھے نہ ہی ہندوستان سے، بلکہ وہ ریاست کی خود مختار حیثیت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کے پاس خود مختار رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ نہرو اور کانگریس کے کہنے پر نوابی ریاستوں کے آزاد رہنے کی شک لارڈ ماؤنٹ بیٹن 3 جون پلان سے پہلے ہی ختم کر چکے تھے۔ ستمبر اور اکتوبر 1947 میں کشمیر کے اندر بدامنی، عوامی بے چینی، کشمیر کے لوگوں نے مہاراجہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہندوستان کو بالکل جوائن نہ کریں۔ ایسے واقعات نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ اسی صورتحال کو بنیاد بنا کر ہندوستان نے ہری سنگھ پر شدید سیاسی اور عسکری دباؤ ڈالا۔ ہندوستانی قیادت نے واضح کر دیا تھا کہ فوجی مدد صرف اسی صورت ممکن ہوگی جب کشمیر ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے گا۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں مہاراجہ ہری سنگھ کو 26 اکتوبر 1947 کو الحاق کے دستاویز پر دستخط کرنی پڑی۔ یہ فیصلہ آزادانہ سیاسی انتخاب کے بجائے مجبوری اور دباؤ کے تحت کیا گیا۔ یوں کشمیر کا ہندوستان سے الحاق ایک متنازع اور دباؤ پر مبنی عمل کے طور پر تاریخ کا حصہ بن گیا، جس کے اثرات
آج تک جنوبی ایشیا کی سیاست پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے تاریخ کے کچھ اہم مصنفین نے ہندوستان کی کشمیر کی طرف جارحانہ پالیسی کے بارے میں لکھا ہے کہ جس میں ایلیسٹیر لیمب اپنی کتاب کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی میں اس فیصلے کو ہنگامی اور متنازع قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہری سنگھ کو ہندوستان نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ یا تو وہ ریاست چھوڑ کر اب بھاگ جاتا یا پھر ہندوستان سے الحاق کر دیتے۔ ایک اور رائٹر وکٹوریا اسکوفیلڈ اپنی کتاب کشمیر ان کنفلکٹ میں لکھتی ہے کہ ہندوستانی فوج کی آمد نے ہری سنگھ کو اتنا دباؤ زدہ بنا دیا تھا کہ اس کے پاس سوچنے کو کچھ اور تھا ہی نہیں مگر ہندوستان سے الحاق۔ کرسٹوفر سنیڈن اپنی کتاب کشمیر دی ان ریٹن ہسٹری میں اسے سیاسی مجبوری کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہری سنگھ کے پاس اگر کشمیر کو اپنے ساتھ لے جانے کا اختیار ہوتا تو وہ شاید کشمیر کو کہیں دور لے کے جاتا مگر یہ فیصلہ کبھی نہ کرتا۔